بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس وقت پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں حکمرانی میں ہیں. پی ڈی ایم کی صورت میں 13 یا 14 جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں اور پی ٹی آئی اپنے الائز کے ساتھ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومت میں ہیں اور پیپل پارٹی سندھ میں ہے اور بلوچستان میں بھی کافی الائز قسم کی حکومت قائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی کہیں نہ کہیں حکومت موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک طرف یہ خوشگوار بات بھی کہی جا سکتی، دوسری طرف لڑائی اس حد تک ہے کہ صوبہ وفاق کے ساتھ لڑ رہا ہے اور صوبہ صوبے کے ساتھ لڑ رہا ہے. سیاسی جماعتیں اس وقت کس ایجنڈے پر ہیں عوام کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، کیونکہ عوام کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. پاکستان مالی لحاظ سے اس وقت کہاں ہے، ہمارے ریزرو کہاں ہیں، مہنگائی کیا صورتحال اختیار کر رہی ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے اگر آئی ہے تو اس کی خوشی میں آج پھر دورہ بڑھ گیا ہے. ایکسپورٹ جو ہیں وہ کافی حد تک ڈاؤن ہو چکے ہیں. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہم پر اتنا زیادہ ہے کہ جو ہم نے امپورٹ کے اوپر سینکشن لگائی تھی وہ بھی ہم نے ریلیز کر دی ہیں، ہم نے ان کی بات ماننی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی ہے. آصف علی زرداری صاحب جو اس حکومت کے ایک مین پلر ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. اب جو تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر اور سوشل میڈیا پر کہ عوام کے مسائل سے قطع نظر شہباز گل اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ ایک کیس ہے، مقدمہ ہے، اس کو چلنا چاہیے، وہ بے شک سول کورٹ میں چلے یا کسی آرمی ایکٹ ہے تو اس کے تحت چلنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ریمانڈ کے بعد یہ صرف پاکستان میں ہے اور سویلائز دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے. ریمانڈ کے بعد جب جوڈیشل ریمانڈ پر بات گئی تو پھر اس کو چیلنج کیا گیا کہ ریمانڈ جو ہے دوبارہ دیا جائے. وہ نہیں ہوا، پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی. وہاں جج صاحب نے بڑی کمال مہربانی کی کہ اس پر فیصلہ تو کوئی نہ کیا اور واپس ریمانڈ پر بھجوا دیا. اسی طرح کیس لٹکتا رہا اور ایک ایڈیشنل سینٹ جج صاحب نے پھر 48 گھنٹے کے لیے دے دیا. بھئی کون سی یہ دنیا ہے جہاں اس قسم کی انکوائری کو سیکنڈ کیا جاتا ہے یا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ موبائل برآمد کرنا ہے اور موبائل اگر برآمد نہیں بھی ہوتا تو اس وقت ٹیکنالوجی اس حد تک ہے کہ آپ کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ اور اس میں کسی قسم کا ڈاٹا بھی آپ ٹریس کر سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خاص طور پنجاب آمنے سامنے ہیں ایک مقدمے میں اور چیف سیکرٹری کی ٹرانسفر پر بھی ایک پھڈا پڑا ہوا ہے. اور یہ ہے ہمارے حالات. ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب برقی صاحب، یہ پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں. آفتاب باجوہ صاحب ہیں اور خضر حیات گوندل صاحب ہیں. ویلکم ٹو دا شو. گوندل صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے مسئلے ہیں جن کے لیے یہ الیکشن ہوتے ہیں؟ الیکشن اب ہونا نہ ہونا کوئی میٹر کر رہا ہے؟ کوئی پارٹی جیت رہی ہے، کوئی ہار رہی ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ عوام کو جو ایک زوم ہوتا تھا، خوش فہمی تھی کہ ہم ووٹ دیں گے تو یہ پارٹی برس اقتدار آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہو رہا. جس کو ووٹ دیں گے وہ واقعی برس اقتدار آ جائے. اس وقت سچویشن کیا ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر عرض یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ووٹ دیتے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، مقاصد کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے لوگوں کو الیکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کے تھری لے کے آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب سے ہم نے تو کم از کم ہوش سنبھالا ہے، مجھے زیادہ پرانا تو نہیں پتا، لیکن 1979 سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، تو کافی لمبا پیریڈ ہے یہ بھی، 40-42 سال ہو چلے ہیں اس بات کو. اس میں نہ تو عوام میں سے عوام کے لوگ آ رہے ہیں جو مسائل جانتے ہیں، لہذا جس مقصد کے لیے آپ الیکشن کرواتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا. جب جس مقصد کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ پورا نہ ہو رہا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. اور وہی ہوا کہ جمہوریت جس مقصد کے لیے تھی وہ تو پورا نہ ہوا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہوئے کہ 77 میں آنے والا مارشل لا جو ہے وہ 88 تک، اس وقت تک اپنے وجود کو کسی نہ کسی تک برقرار رکھا اس نے، اور عوامی مسائل پیچھے چلے گئے. کبھی ہم افغانستان کی جنگ لڑنے چلے جاتے ہیں، کبھی رشیا کی جنگ لڑنے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم امریکہ کی جنگ لڑنے چاہتے ہیں. کبھی عوام کا نمائندہ نہ ہونے کے باوجود کبھی عوام کا نمائندہ نہ ہونے کے باوجود ایسے بندے تلاش کرتے ہیں کہ جو
صحیح پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو پیچھے ہٹا کے ان لوگوں کو اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح آگے پروموٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کے مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جو عوام میں سے لوگ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی خوش قسمتی سے اس وقت ایک ایسی جماعت تھی، اس کو ہم نے نہیں چلنے دیا. تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا گلا ہم نے دبا لیا اور تنگ کر دیا راستہ اس کے لیے. نہیں، آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ جو ریگنگ کے اوپر ایک تحریک چلی تھی وہ نظام مصطفیٰ میں کنورٹ ہو گئی؟ سر یہ تو ہمارے ہاں ایک ایلیمنٹ نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ ایک ڈائلما ہے کہ ہم نہ مذہب کو چھوڑتے ہیں، نہ زبان کو چھوڑتے ہیں، نہ علاقے کو. ہر چیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ لانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کی مرضی کے لوگ نہیں. تو جب عوام کی مرضی کے لوگ آنے ہی نہیں آپ دیں گے تو ان کے مسائل تو حل ہو ہی نہیں سکتے. یہی یہاں ہو رہا ہے کہ آپ عوام کے مسائل کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے کسی کو. کیونکہ تکلیف اگر اقبال شاہد صاحب کو ہے تو وہی اس کا کوئی حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. ان کی بیماری کا علاج میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ میں وہ ڈسکرائب کر سکوں گا. ہمیں یہ چاہیے تھا. اور حالات کو جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ بات ہے کہ آج ہم کس طرح یقین جانے کوئی منزل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی تعین نہیں، کرنا کیا ہے. اقتدار میں کسی نہیں، آپ سنائیں کبھی کہ ایک ملک میں ایک سپریم کورٹ اور پھر صوبوں کی اپنی ہائی کورٹ، قانون موجود ہے، موجود ہے، اور وفاق کی رینجر اور ایف سی وہاں کھڑی ہے اور پنجاب پولیس وہاں کھڑی ہے ایک ملزم کو لینے کے لیے. کیا اس کا بھی ہم حل تلاش نہیں کر سکتے؟ اپنے مفادات سے اور اپنی کیوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں. ہم اپنے مفاد سے دیکھتے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ عدالتوں کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے ایز پر لا اینڈ کنسٹیٹیوشن چلے، وہ نہیں ہو رہا. عدالتیں بھی مسئلہ قانون دانوں سے پوچھتے ہیں. جی آفتاب باجوہ صاحب، آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اب اس سے اوپر تو اللہ ہی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم خود بھی وکٹم ہیں اور سارا دن دیکھتے رہتے ہیں. اگر انصاف ہو رہا ہوتا تو عدالتوں میں اس وقت سب سے زیادہ رش یا میڈیکل سٹوروں پر ہے یا عدالتوں میں ہے، تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ مسائل کو حل کرنے کے جہاں ظلم ہو رہا وہاں عدل ہی ایک ایسا شعبہ رہتا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ریمانڈ دیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا، پھر تماشا بنایا گیا، جو کرنا تھا ایک دفعہ کر لیتے، پھر جب کیس ہائی کورٹ میں گیا، جب بات ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. اب ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پھر ریمانڈ وہاں بھجوا دیا، تو فیصلہ کرتے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جو عدالتوں نے فیصلے کیے، کل جو سارا دن تماشا دیکھتے رہے رات گئے تک. میں اقبال صاحب آپ کو بتاتا جاؤں، میں نے اس پہ بک بھی لکھی ہوئی ہے، جیل مینول پہ، جو میں نے اس پہ کتاب بھی ایک لکھی ہے. دیکھیے جیل سپرڈنٹ اور جیل ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. وہ چاہتے اگر ڈاکٹر یہ لکھ دے کہ یہ جیل کے باہر نہیں لے جایا جا سکتا. ہمارے ہمیشہ اکثر بہت سارے کیسز میں، جیسے سرجین میرمون صاحب جیل میں پڑے رہے، کئی دفعہ زرداری صاحب بھی پڑے رہے 10 سال سے، کئی دفعہ تارک پیشی پہ نہیں آتے تھے اس لیے کہ ڈاکٹر اندر سے رپورٹ بھیج رہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں. ایسے ہی جیسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر لکھ کے سپرڈنٹ کو دیتا، سپرڈنٹ جرت کرتا. لیکن کل جو جیل کے باہر ماحول بنایا گیا رینجرز کا، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا ڈی جی رینجرز کو، ایک ملزم کے لیے رینجر بنی ہوئی ہے. کیوں اس نے بھجوائی؟ کیوں مانا اس نے کیوں مانا اس نے اس کا حکم؟ نہیں مانا چاہیے تھا. ایک ملزم کی خاطر آپ رینجر بھیج رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 میں لیکن یہ بات وہ آپ بڑی سینسیٹیو کر رہے ہیں، آپ شاید بچ جائیں، لیکن ہمارے آپ چینل میں کر رہے ہیں. یہی بات وہ ہوئی تھی کہ نہیں ماننی چاہیے تھی. یہ وہ کیس کیا ہے؟ وہ تو اس نے بھی یہی کہا نا. میں گزارش کرتا ہوں، اگر پرویز الہی صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا جو کہہ دیا کہ ان کو دے دیں، جب پتا چلا کہ واقعی وہ بیمار ہے، جائے گا، پتا چل جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس معائنہ ہوگا، خود پتا چل جائے گا. وہی رپورٹ آئی نا آج. وہ تو اللہ کے ڈاکٹر کو جہاں تک ہوا. اب دیکھیے حکومت کے خلاف کہاں تک بات چلے گئی، اس پہ تشدد ہونا بھی ثابت ہو گیا. اب الٹا اسلام آباد نازک حصوں کے اوپر وہ سینسیٹیو طریقے سے مائکرو طریقے سے تشدد کیا گیا ہے، وہ بالکل ساری عمر کے لیے فارغ ہو گیا. اب دیکھیے اب جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی درخواست پہ مقدمہ درج ہوگا، چاہے وہ رانا ثناء اللہ پہ کروائے، ڈی جی رینجر پہ کرائے، جس پہ چاہے کروا سکتا ہے. اب اس کے پاس اختیار ہے ایک درخواست لکھے، جن کے نام لکھے گا وہ ڈالے ان سب لوگوں کو. کیوں نہیں ڈالتا؟ ڈالنا چاہیے. ہوش میں آئے گا تو ڈالے گا. میں گزارش کروں گا یہ اب ہونا چاہیے.
اور دوسری بات اقبال صاحب میں ایک ضرور گزارش کروں گا کہ یہ جو شہباز گل کا جو کیس ہے، دیکھیے اگر اس نے کوئی آرمی کے خلاف کیا، اداروں کے خلاف کیا، ادارے ہمارا تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ مزاری کی بیٹی کے خلاف آپ پرچہ زیک برانچ والے دے سکتے ہیں، شیرین مزاری کی بیٹی کے خلاف اس نے کوئی بات کی تھی، اب دے نا اس پہ بھی دے. میں کہتا ہوں یہ ہماری عدالتوں کو چاہیے تھا کہ معاملہ تو ریفر کر دیتے تاکہ آئندہ جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں فوج کو، جو برا بلا کہا ہے میرے ادارے کو، وہ سارے تو پکڑے جائے نا. یہ کیا ہوا کہ میں گالی دوں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، برکی صاحب یا گودو صاحب دے دیں ان کو پکڑ لو، یہ غلط بات ہے. سب کے لیے لا برابر ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری فوج ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا مضبوط ہونا ہمارے لیے ہمارے اس سے پہلے ایک بھید تاشا پروگرام ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے پہلے روک لیتے. سر جب آپ ایک دو چار بندے روڑے پھینکیں گے کسی کے گھر تو پھر ساری دنیا پھینکنے شروع کر دیتی ہے. یہ برکی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سر آئی ایگری ود باجوہ صاحب، کیونکہ نمبر 1 رینجرز کا مقصد ہے بارڈر، اٹ از اے بارڈر پولیس. رینجرز کو پہلے ایک زمانے میں جب بیفور دے ٹوک اوور آرمی والے نے اٹ واز اے بارڈر پولیس، پھر انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دی، پھر 4 میں کر دی، ایف سی ادھر تو فلانا. بارڈر پہ تو یہ ہوتے نہیں ہے تو سارے لوگ لارڈ آرڈر میں وچ از پولیس کی جاب ہے، اٹس پولیس جاب لارڈ آرڈر. کی جا سکتے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اگر کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے تو کراچی میں 26 سال سے ہے. امریکہ میں جب سیلاب آیا تھا تو ادھر بھی تو فوج ہی آئی ہے نا. چائنا میں سیلاب آتا تو آرمی کو بلاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہنا رینجرز کو ادھر بھیج دینا میں مذاق کس لیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی جی. نمبر 1 پوائنٹ ہے باجوہ صاحب نے. نمبر 2 کہ ایک ملزم کے لیے ہی صحیح کہ رینجر کو جانا چاہیے تھا. دس از اے کوسچن. اگر ضرورت ہوتی جائے دیر از نو آرڈر، کوئی باہر بندہ نہیں، تشدد نہیں ہو رہا، کوئی پتھراؤ نہیں ہو رہا، کوئی آنسو گیس نہیں ہو رہا، صرف روک ڈالنے کے لیے. بلیک میلنگ ہے اداروں پہ، بلیک میلنگ نہیں. اگر پنجاب پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر ظاہر اپنے ادارے آگے چلے جاتے تو کیجویلٹیز ہوتی. اور یہ جو یہ مرتے لوگ رینجرز کو یہ پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر پنڈی کے اندر آتا ہے ٹو کال دیٹ رینجرز. اف ہی ہیز ناٹ کالڈ ہاؤ کین سینٹر امپوز اٹ؟ دے کانٹ ڈو اٹ. میرے حساب سے جو لا مین جتنا کہ میں ایز اے کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. لیکن برکی صاحب نے جو بات کی، لیکن پھر وہی بات کروں گا، کیا ڈی جی رینجر سویا ہوا ہے؟ اس کو نہیں پتا میرے اختیارات کیا ہیں، کہاں میں نے رینجر بھیجنے اور کہاں نہیں. سروس سے آرمی افسر ہوتے ہیں، پتہ ہی ہوگا. اچھا نہیں، دوسری بات یہ تو ہر چیز ہی بگڑی ہوئی ہے نا. حاضر سروس ہونا ہی نہیں چاہیے. رینجر واز اینڈ نو اگین شوڈ بی اے سیپریٹ فورس. وہاں جس طرح باقی جگہ بھرتی ہوتے ہیں لوگ آئے، کوئی ڈیپوٹیشن پہ ریٹائر یا سپرسیڈڈ ہو گیا آدمی، اسے بھیج دیں وہاں. اب تو وہاں دوسری بات ہے ونگ کمانڈر بھی پہلے لگتے تھے ان کے، اپنے ڈی ایس پی یا ڈی ایس آر ہوتے تھے. ہاں ڈی ایس اب پی اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا، نہیں لگ سکتے. ڈی ایس پیز کو یوز ٹو کال ونگ کمانڈر ڈی ایس آر اپنا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک آج کل چل رہا نیریٹو کہ جی وہ لوگوں نے کوئی چیزیں لکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ہمیں بتاتے ہیں نہیں لکھی گیا، ہمیں کیا پتہ لگے انہوں نے کیا لکھے. آئی ایس پی آر دھیان دے دیتا ہے. ہینڈلرز ہیں ہمارا انڈیا میں دشمن ہے، لکھی تو ہیں. یہ نہیں میں کہتا ہوں پبلک کو بتائیں کہ اس قسم کی لکھی ہے. کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھی ہے. اچھا پھر آج ایک فریڈم آف ایکسپریشن ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں عمران خان نے تقریر کیا، یاسمین نے بھی کیا، سمیع ابراہیم نے بھی کیا، سر مختلف لوگوں نے کیا. انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اے آر وائی کو بند کیا گیا جس پر یہ بات ہوئی ہے. اب اس نے تو کہا بات کرو، اگر چینل میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بات کرو، آپ آزادی کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے پروگرام کے لیے بلایا گیا عمران خان کا، آپ بات نہیں کر سکتے یہ شہباز گل کے اوپر، تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا. لیکن پھر دوسرے چینل بھی نہ کریں، جیو بھی نہ کریں، تو وہ تو کر رہے ہیں. لیکن اس کے خلاف تو کی جا سکتی ہے کہ اس کے بیور میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. دیکھیے پیمبا کو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں، وہاں پہ جو افسر لگائے جاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے ابصار عالم کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو میں نے چیلنج کیا تھا اور اسے نکالا تھا. یہ سارے گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اپنا ہی بندہ لگاتے ہیں تاکہ چینلز کو اپنے ہی طور طریقے سے یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اس ایئر میں کے بعد اس کو سال کے ایکسٹینشن میں دے دیے جو نیا جو لگا ہوا تھا پیمرا کا. جی میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ وہ ان سے کام لینا چاہتی ہے گورنمنٹ جو موجودہ ہے فیڈرل گورنمنٹ.
अपने काम के लिए लिया ना। अब एयर वाई जो है इस वक्त टॉप रैंकिंग में वो जो है जा रहा था, आपने देखा होगा जो जलसा था या उससे पहले जो जुर्माना किया जा सकता था या कुछ बात नहीं हुई था। सर कंप्लेंट काउंसिल मौजूद है, हाँ। पहले कंप्लेंट काउंसिल के पास जाता है, कोई भी मैटर हो वो रिकमेंड करती है, फिर चेयरमैन पैमरा के पास इख्तियार है, उससे पहले चेयरमैन पैमरा के पास कोई इख्तियार नहीं। मैंने बहुत सारे कैमरा तो केसेस बंद ही नहीं किया। मैं गुजारिश करता हूँ आपको, मलिक रियाज और मैं बुखारी वाला प्रोग्राम याद होगा, दुनिया टीवी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया था, वो मैंने केस किया था। फिर हमने जब वहां पॉइंट लिया कि सुप्रीम कोर्ट को तो अख्तियार ही नहीं है, अख्तियार तो कंप्लेंट काउंसिल पहले डिसाइड करे इन्होंने कहा क्या है। अगर कोई ऐसे खिलाफी कानून बात की है तो फिर वो चेयरमैन पैमरा उसका डिसाइड करेगा, फिर कोर्ट में आएंगे हम, हमारा अपील का हक ना मारा जाए, जो हमारे सुना गया और हम वापस हमें कंप्लेंट काउंसिल के पास गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एयर वाई के साथ कोई कंप्लेंट नहीं गई कंप्लेंट काउंसिल में। अगर चेयरमैन पैमरा या पैमरा वालों को तकलीफ थी तो अपनी कंप्लेंट भेजते, बाईपास हो रहे हैं सारे लॉ। अगर इस तरह के कवानीन अगर हुकूमत बाईपास करके इम्पोज करती रही तो ये अपने लिए सारा इस्तेमाल पैदा कर रही है हुकूमत, जो भी कर रही है। एनओसी विड्रॉन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कैमरा को तो साइड पे कर दिया उन्होंने, हाँ ये उन्होंने एक टेक्निकल बात की है, कानूनी थी ना। उन्होंने पैमरा तो है कि अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता, वो जो एनओसी बकायदा होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सही है, उन्होंने वो विड्रा कर लिया। सर बगैर शो कॉज नोटिस दिए तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बगैर इतनी कानून तो मैं भी जानता हूँ, पहले शो कॉज नोटिस देते हैं, ठोस ग्राउंड्स पर सिर्फ किया जा सर सकता शो कॉज है। नोटिस देता उसे एक अपॉर्चुनिटी देते टू डिफेंड देमसेल्व्स। कुछ भी नहीं हुआ ना, उनको तो पूछा नहीं गया, सीधा नोटिस चला गया कि जी आपका। आज आप देखने से गवर्नमेंट जो इस वक्त फेडरल है, मैं समझता हूँ हासिल उसने कुछ नहीं किया। उस अगर अपनी किसी वजह से साबर शाकर बाहर है या अरशद शरीफ चला गया है या कुछ लोग और डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वजह ये है कि ना तो आपने उसको मौके से पकड़ा, ना उनको आपने प्रोसीड किया, ना उनको कोई केस चलाया, वो चले गए, बदनामी तो फिर हुई है इस बात। नहीं, ये जियो वालों ने कितने प्रोग्राम किए हैं आर्मी वालों के खिलाफ, कितनी खबरें चलाई हैं, उनके खिलाफ आज तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? वजह क्या? और कितने चैनल हैं, क्यों नहीं करते? हुकूमत है ना उनकी, इसलिए नहीं कर रहे। ये वही मैं गुजारिश करता हूँ ना, वेयर इज द जुडिशरी? मैं गुजारिश करूंगा, जैसे गोलू साहब ने बात की थी कि पब्लिक ही अपने नुमाइंदे चुनती है। आपका पार्लियामेंट्री निजाम नो डाउट दुनिया में बड़ा अच्छा निजाम, लेकिन इसको हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस पार्लियामेंटेरियन ने तबाह बर्बाद कर दिया। आप शजरा उठा के देखिए, किसी एमएनए का उसका भाई पीटीआई में होगा, एक नून लीग में होगा, एक मौलाना फजल साहब की पार्टी में होगा। ये फैमिलीज के इलेक्शन, ये मुल्क फैमिलीज के लिए है जो बनी हुई है। गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, ये तो सबको पता है। अब वजह यह है कि जिन्होंने आपको निजाम चेंज करना होगा, उन्होंने तरमीम करनी है गोंदल साहब, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वही इलेक्टेबल भी है, इलेक्ट होकर आ भी जाते हैं, और आप नहीं करेंगे। बरकी साहब आप जो कितने सीनियर लोग आदमी हैं, ये बात बहुत अच्छी करते हैं अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, लेकिन बात कहीं पसंद नहीं होती। जाहिर है इन्होंने अपनी बात करनी है, जो मानने वाले नहीं मानते। यहाँ तो बाकायदा प्राइवेट लिमिटेड फर्में जिस तरह होती है चल पड़ी हैं, ये सो ही नहीं सकता कुछ फैमिली के अलावा बंदा। आप देखें मियाँ साहब ऊपर वजीर आज़म, नीचे वजीर आला, ऊपर अपोजिशन लीडर, नीचे बेटा अपोजिशन लीडर। इस तरह से फजल रहमान के बेटे भाई अताउर रहमान, सब उनके लोग लगे, और गवर्नर साहब के लिए उनका फंसा हुआ है कि ये हमारा और लगाया जाए। और जितनी आमदनी वाली वजारतें फजल रहमान ने ली हुई हैं, ये पीपल पार्टी का हाल है। वही पुराने लोग हैं, ये वो आपके सामने वो 5-6 बंदे फिरते रहते हैं, वही लगाते हैं, पता नहीं उनको क्यों लगाते हैं। सर अब देयर इज अ रिबेलियन अमंगस्ट पीपीपी वर्कर्स। फिर मेरे शो कॉज नोटिस मिल जाएगा। दे आर पहले नोटिस इनको हो चुका है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा नहीं नहीं, बात सच्ची करते हैं कि कुछ तो लोगों को दो ना। दारी साहब को भी लिखा था कि नहीं जी देखे पार्टी वर्कर जड़े हैं बेचारे नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई उनकी वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत आ गई है, हुकूमत आई है तो उनके कोई छोटे मोटे मसाइल, गरीब लोग हैं, क्या है। देखो जो ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता कि इनका टुडे भी बैन हो जाए और मैं भी अंदर हो जाऊं शहबाज गिल की तरह। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कसूरवार जो है ना जी, वो है अंग्रेज। अंग्रेज को 100 साल तक आजादी देनी नहीं चाहिए थी, हम इस काबिल नहीं है। ये लोग काबिल नहीं है। 2000 रुपए लेके कुराशी पे हाथ रख के वोट डालने वाले, डू दे डिजर्व डेमोक्रेसी?
یہ انگریزوں کو 100 سال پہلے اور کالجز اور یونیورسٹیاں بناتے، انہیں پڑھاتے، انہیں شعور دلاتے۔ شعور دلاتے۔ ایک اور بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ظلم ہو گیا، چرچل نے کیا کہا تھا جی اسپیچ میں؟ ڈونٹ گیو دیم انڈیپینڈنس، دے ول ٹیکس دی ویری ایئر وچ پیپل بریتھ۔ ہاں بھائی صاحب اگر پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جو ہے وہ شہباز گل پر انہوں نے پوری عمارت ہی کھڑی کر لی، لیکن خود کیا کرتے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کو پکڑا، فریال تارپور کو پکڑا، حسن اقبال کو پکڑا، یہ بھی تو وہی کرتے رہے۔ اس میں اقبال صاحب تشدد کی بات کر رہا ہوں، ان پر تشدد ہوا تھا؟ میں گزارش کرتا نہیں ہوں، تشدد نہیں، نہیں رانا صاحب پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، بی پی پہ بھی ہمارا ان کا جو- موقف یہ کہ ہمارے بندوں کو بھی اسی طرح پروسیڈ کیا گیا تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں، اب جب سے یہ ایک بات آئی ہے سامنے، کرنل ڈوگر صاحب جو ان کے ہیں پنجاب والے وزیر، اس نے کہا کہ اگر آپ جاتی عمرہ جاتے ہیں تو سوری آپ جاتے ہیں اگر بنی گالا تو جاتی عمرہ دور نہیں ہے، اس وقت سے کافی سارے لوگ جو ہے آپ نے نون لیگ کے دیکھے ہوں گے پنجاب میں کوئی نہیں نظر آ رہا، جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تارڑ تھا، دوسرا تھا ملک احمد، میرا دوست ہے وکیل ہے بیچارہ، جو بھی جس نے بھی کی۔ ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو بڑی بڑکے مارتے تھے اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب میں نے آپ شاید پروگرام میں کسی نے کہا تھا کہ یہ جو رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو 15 سے 30 کلو ہیروئن ڈال سکتا ہوں، یہ مقدمہ بنتا ہے رانا ثناءاللہ پہ، ہاں کیونکہ اس کے پاس ہے، اس نے جو بات کی ہے وہ ڈال سکتا تھا۔ اگر تو ڈال سکتا تو اس کا مطلب تمہارے پاس ہے اور تم تو ریکارڈ یافتہ بھی ہو، یہ رانا ثناءاللہ پہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی مقدمہ؟ اس لیے نہیں دیتی، سنیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے چودھری صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں، انہوں نے کام بھی بڑے کیے ہیں اور اپنا مائلج بھی کافی اپنے اچیو کر لیا ہے کہ ڈویژن بنا لیا اپنا، 1122 73 تحصیلوں کر لیا اپنی، انہوں نے امیج بلڈنگ کر لیا، لیکن پرویز علیہ کی موجودگی میں آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بدلہ پرویز علیہ صاحب لیں گے، ایسا ہوگا؟ نہیں، لیکن میں ایک ہوشیار ہے وہ نہیں کرے گا۔ برکی صاحب جو کہہ رہے ہیں رات جو اس نے ڈیسیژن لیا ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کیا لیا؟ اگر وہ رات ڈیسیژن پرویز علیہ نہ لیتا شہباز گل کو حوالے کرنے کا فیڈرل گورنمنٹ کے، تو وہاں تصادم ہو جانا تھا، اور یہ تصادم کرنے کی کوشش پوری ہو رہی ہے کہ تصادم ہو تاکہ تیسری قوت آئے اور وائنڈ اپ ہو۔ Yes. اچھا اصل میں وہ کسی طور پہ بھی اس وقت عمران خان کو کوئی بھی سر میں قوت، گوندل صاحب کا پوائنٹ ہے، گوندل صاحب یہ باجوہ صاحب کا اپنا پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کہ یہ رموز اپنا مملکت باجوہ صاحب کا میں پوچھ لوں، جنرل باجوہ صاحب کے بھائی ہیں؟ وہ نہیں کر لیتے ہیں ایسا، وہ وزیر صاحب تو ہے نا اس میں چھوڑنے اچھا رشتہ داری ہے، اچھا اس طرح۔ برادری تو ہے میری باجوہ۔ گوندل صاحب کہتے ہیں رموز مملکت ہو سروانہ دانت، اس وقت صورتحال یہ ہے ہم لڑانا نہیں چاہتے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اسلام آباد تھوڑا سا آگے جائیں، روات میں پھر پنجاب میں ان کی حکومت ہے، ادھر کشمیر ہے، ادھر جی بی ہے، 26 کلومیٹر والے اپنی اچھی حکمرانی کی وجہ سے ان کو گیدڑوں کے دار دوڑا رہے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اگر یہی ریورس سچویشن ہوتی کہ پی ٹی آئی فیڈرل میں ہوتی اور وہ چاروں طرف ہوتے تو ان کا کیا اثر ہوتا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بزدار سے لے کے اب تک ان میں بہت پلاننگ کی کمی ہے، یہ ککھ نہیں کر سکتے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا، ان میں چند الیکٹیبل کو چھوڑ کے باقی سارے جو ہیں جذباتی لوگ ہیں اور ان کو ککھ پتہ نہیں ہے چیزوں کا۔ جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ چودھری صاحب وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ بڑی سیف طریقے سے گیم کھیلیں گے، وہ پھٹا بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے اور سیف طریقے سے کھیلیں گے، اور اپنا ٹینیور جو ہے اس کو جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دوران کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنے کی بھی وہ ہاں کوشش نہیں تو کریں گے۔ کیا وہ کر بھی رہے ہیں، نابینا لوگوں کو انہوں نے پورا فنڈ ایمرجنسی میں انہوں نے ریاست پوری کر دی سر۔ ویسے دن دنوں یہ حکمرانی ہوتی ہے نا، انہوں نے کافی دنوں میں بہت کام کیا۔ اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے پن کی اور سمجھداری کی علامت ہوتی ہے کہ دو فورسز جو ہیں ان کو آمنے سامنے نہ ہونے دیں۔ اگر کل وہی بات کہ اگر وہ لاجک کے ساتھ پیچھے نہ ہٹاتے پنجاب پولیس کو تو تصادم ہوتا، تو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کل ہی ہو جانا تھا کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، شام تک آپ نے دیکھنا تھا کچھ اور نکارے بچ جانے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت سے ودرا کر کے اپنا قد کاٹ بھی بڑا کیا اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے بزدار کی نہیں طرح کل اگر یہ پیچھے نہ ہٹتے تو ایک دفعہ یہ بھی سن لیا، خبر تھی کہ سمری پٹ اپ ہو چکی، ڈسکشن ہو چکی کہ پنجاب میں گورنر رائے لگا دیا جائے،
سر اتنا آسان نہیں ہوتی چیزیں. وہ بھی کیا ہو جانا؟ انڈر دا نیو 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ بھی یو ہیو ٹو ڈو اٹ آئی ود ان 60 days. ودن 60 within 60 اور اس days. میں بھی یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور آپ لگا بھی دیتے ہیں گورنر وائز تو کتنے دن کے لیے. آپ کے پاس اکثریت تو ہے ہی نہیں پنجاب میں. یہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. وہ آپ دیکھیں زرداری صاحب ان سے سوال کریں. زرداری صاحب سلمان زرداری صاحب لاہور میں انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. سر جوڈیشل پریزیڈنٹ بھی ہے. سلمان تصیر کی 5 ہفتے بعد سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو دے کانٹ سے کہ جی یہ اچھا لیکن زرداری صاحب جو سنا یہ ہے کہ دوبارہ پرویز علی سے بدلہ لینے کے لیے لاہور آ رہے ہیں. ان لوگوں نے آفر بھی کیا ہے. اور دوسرا جو شہباز گل کے پاس اگر کوئی ایسا ایویڈنس آیا اور اگر کسی قوت نے فیصلہ کر لیا تو عمران خان کی گرفتاری ہے اور لانڈی جیل ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ آلدو میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے اور آئی ایم اے اسٹانچ سپورٹر. میرا خیال ہے اٹ ول بی اسٹوپڈ ایکٹ ٹو اریسٹ اینی بڈی اینی پولیٹیکل فگر انلیس کو کرمنل ایکٹیویٹی کرے تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھی خیال کہ اب یہ 99 والا ہے. اگر ادھر انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا تو اٹ ول بی لائک صومالیہ. اگر صومالیہ جیسے لوگوں نے رزسٹ کر گئے تھے, میرے خیال پاکستانی عوام کافی بیدار ہو چکی ہے. دل بی ریزسٹنس اگینسٹ اینی انکانسٹیٹیوشنل. بہت شکریہ ناظرین. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے. آپ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اچھا اب باجوہ صاحب پنجاب پر گفتگو کر لیتے ہیں اور پاکستان پر اس وقت جو بھی ہے جیسی بھی حکومت ہے ظاہر ہے عوام تو ان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک صورت اور ہے کہ یہ جو مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں یہ انہوں نے پچھلے دنوں کہا جی میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے, انٹرنیشنل ریٹ بھی کم ہوئے ہیں, لیکن رات کو پتہ چلا کہ تیل کی قیمت اور بڑھا دی گئی ہے, پٹرول کی اور ڈیزل کی. اور وہ جو ورچوئل میٹنگ ہو رہی تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں قانونی تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایز اے کنوکٹڈ اس میں موجود تھے. انہوں نے بڑے افسردہ دل سے میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. شہباز نے قیمت بڑھا دی. یہ مسلم لیگ نون ایک پیج پر ہے, پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے, یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اچھا اب نون لیگ کی واضح تقسیم سامنے آ چکی ہے. وہ جو شیخ رشید کہتا تھا جی اس میں سے نون سے شین نکلے گی, وہ نکل آئی ہے. اس وقت ان کا مذاق اڑاتے تھے لوگ مذاق اڑاتا تھا. اب دیکھیں پی ڈی ایم کے زرداری صاحب اپنی گیم کھیل رہے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو. میرا ایک ویو ہے, میری کرایہ ہے. اسی طرح مولانا صاحب کو کیونکہ کچھ دنوں کے لیے حکومت چاہیے تھی, ان کے شاید اخراجات کچھ زیادہ بڑھ گئے تھے, وہ بھی انہوں نے پورے کرنے تھے. اکرم دونانی جو ان کا تھا ہاؤسنگ کا اربوں روپے کے پروجیکٹ نیب میں ان کے ہو رہے تھے پروسیڈ, اور پھر وزارت انہوں نے وہی لے لی ہیں. دوسری بات میں ایک گزارش کرتا چلوں اقبال صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی نواز شریف نے آنا ہے, وہ چاہتا بھی آنا, کبھی وہ ساکھدار کا آ جاتا ہے, کبھی کسی کا آ جاتا ہے. انگریزی کا ایک لفظ ہے الورنگ. کسی چیز کو کسی کو بھی اکٹھا کرنا ہو تو اس کو الور کرتے ہیں کہ بھی آؤ بے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گلدستہ بنایا گیا ہے پی ڈی ایم کا وہ بڑا چن چن کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. اور عمران خان ایک زیرو ہو گیا تھا, 4 مہینے اور رہتا تو یہ بالکل فارغ تھا. اس کو ہیرو کر دیا انہوں نے. یہ اس چھت سے نہیں ہے, آسمان کو لگ رہا ہے. اس کی پاپولرٹی کی یہ صورتحال ہے. گھروں میں چلے جائیں, اپنے اپنے گھروں میں جا کے پتہ کر لیں. 13 دن کا جلسہ دیکھیں زندگی میں نے ایسے دیکھا کہ وہ وہاں حبس تھی, گرمی تھی, اور میں تو کئی دیر 5 گھنٹے لوگ عورتیں بیچاری بیٹھی تھی, واش روم بھی جانا ہوتا ہے مردوں نے بھی, تو 12 بجے کے بعد بھی جلسہ جاری رہا. اقبال صاحب آپ صرف ہاکی گراؤنڈ کی بات نہ کریں, بحث تو دیکھتے دنیا کتنی ہے. ہاکی گراؤنڈ سے زیادہ تو بحث تھی. اس شخصی پاپولرٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کو کسر رہ گئی تھی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے اندر, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں بالکل نچوڑ لیا ان کو پتہ چل گیا اس ملک کے ساتھ کون مخلص ہے. دیکھیے آپ کی فوج ہے, ایک ادارہ ہے, ان کو پتہ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں. اب انہوں نے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا, بڑے صبر سے وہ اپنی تنقید بھی برداشت کرتے ہیں. اب دیکھیے جس طرح انٹرنیشنل سینیریو جو چینج ہوتا جا رہا ہے, جس طرح حشر ہوا ہے نا یوکرین کا,
अमेरिका ने वो कहते हैं ना हलाशेरी दी थी, तगड़ा हो तगड़ा हो तगड़ा हो, पीछे से भाग अब गया। हाल आज फिर शदीद हमला हो रहा है मैं वहाँ। गुजारिश करता हूँ, यही हाल पीडीएम का हुआ है, रजीम चेंज में यही हाल पीडीएम का हुआ है। हुकूमत देख के इनके तगड़े हो, अब ये छोड़ नहीं रहे, ये छोड़ने भागने को फिर रहे हैं। हुकूमत फौज नहीं छोड़ने देती, कहती नहीं जी आप करें, आपको लेके आए, आप कमल करो टाइम अपना, और जितनी देर ये रहेंगे इमरान उतना ही पॉपुलर होगा। जैसे बरकी साहब ने कहा था, ये जो उन्होंने नया आज- ऑर्डिनेंस में तरमीम अपने केसों के लिए की है, सुना है वो भी अभी मैच्योर नहीं हुए, चैलेंजेबल है। सर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, कोई भी फौजदारी मुकदमा जब तक उसका ट्रायल ना हो जाए खत्म नहीं होता। ये अपने लिए जो मर्जी कर लें, ये ये रखा है। इनके ट्रायल होने ही होने हैं सबके। आने वाले वक्तों में यही मैं आपको बता दूं, 14 साल वाली सजा 25 साल पे चले जाएगी करप्शन के केसों में। चाइना के अंदर फायरिंग स्क्वाड के बंदे को खड़ा करते हैं और साथ डेड बॉडी नहीं देते, कहते पहले जो गोलियां लगी हैं उसके पैसे दो। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा आपके मुल्क में, मैं समझ रहा हूं कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है उस तरफ जा रहे हैं हमारे। देखिए तेल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल पंप पर रश हो जाता है, हाँ। बंदों की तादाद बढ़ाओ। एक आपने सुना होगा वो कहानी, इस कौम के लिए बंदों की तादाद बढ़ाई। देखिए कौम कमजोर नहीं, हमारा खित्ता दुनिया के बहुत अजीम खित्तों में से एक खित्ता है और हम बड़ी अहमियत के हामिल हैं अच्छा, हम दुनिया दिन के। ब दिन सौदाबाजी कर रहे हैं बरकी साहब कि सब पीडीएम वाले कहते थे जी इस मुल्क में इंपोर्ट बंद करो ताकि जो डॉलर है वो हमें पेमेंट करना पड़ता है, रिजर्व कम हो जाते हैं, वो डॉलर बाहर जा रहा है। तो आज बड़े धड़ल्ले से बेशर्मी से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वजीर खजाना ने कि जी IMF के दबाव की वजह से, लफ्ज़ ने यूज किए, दबाव की वजह से हमने इंपोर्ट को खोल दिया। इसका मतलब जो भी लग्जरी आइटम भी आएंगे, पिछले महीने 62% लग्जरी आइटम ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। फिर बताइए फिर क्या कर रहे सर हैं? बात यह है ना कि फॉर द सेक ऑफ $2.25 billion, व्हाट इज $2.25 billion? कुछ भी नहीं। ये तो मेरा ख्याल है ये लीडरान जितने भी हैं ये जमा करके दें अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा भी, 5% तो $2.25 बिलियन हो जाता है। तो वो उसके $2.25 के लिए आप इतनी इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं कि भाई जूस है थाईलैंड से आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूट पाकिस्तान में, इंपोर्ट हो रहा है जूस वहां से। यार को खुदा का खौफ करो यार, आपने देखा नहीं है जूस भाई यहाँ नहीं बनते जूस, इज इट अ लग्जरी? दुनिया का सबसे बेहतरीन सिट्रस हमारा है, हाँ, सर, दुनिया बोला। सबसे बेहतरीन आम हमारा है, हमारा। सबसे बेहतरीन सेब हमारा है। अच्छा आप चल जाए किसी बड़े स्टोर में, गरीब बंदा तो नहीं जाता वहां, यहाँ लिखा होगा लक्स साबन मेड इन लीवर ब्रदर यूनिलीवर पाकिस्तान, 7 लक्स यूनिलीवर फलानी जगह का, इंडोनेशिया या दुबई या किधर। यार लक्स है, साबन है, एक ही कंपनी बना रही है, आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? मगर इस तरह को जाता नहीं बाजवा है। साहब, आई एग्री विद बाजवा साहब। सर बात हल जो है ना इस मुल्क का होगा नहीं हमारी जिंदगी में, वो चाइना ही वाला है। आप कम से कम चाइना का तो है जहां गवाह आपकी बेईमान, जिंदगी में ही होगा इंशाल्लाह। 10 वक्त आ लाख चुका है। सर 10 लाख आदमियों को ना फांसी लगा दो, तोर खम से लेके हमारे बगैर यानी बस इफ आई एम गिल्टी मुझे भी लगा दो। गोविंद साहब सर चंद लोगों को लगा दें फांसी, लोगों को पता चल जाए कि ये काम शुरू हो हो रहा है। बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक होनी। हम तो कहते हैं कि जी चोर के हाथ ना काटें, ये इससे तो माजूर पैदा होंगे। वो भाई कितने माजूर हो जाएंगे, आप काटें तो सही। हम कोई काम जो है वो अपने आप से शुरू करने को तैयार नहीं है और चाहते हैं कि सामने वाला अपने आप को ठीक कर ले। ऐसे नहीं होता। कौमों में ये होता है कि आपको ब्रॉड कैनवस पर चीजें सीधी करनी पड़ती हैं। देखिए फिर और भी उस इदारे पर कर आगे सकते हैं ना, आप और मैं इसलिए नहीं कर सकते। देखिए वजह यह ट्रैफिक का अगर चलान काटना है पूरी दुनिया में, आप देखें तो भाई दूसरे मुल्कों में जाती है कोई पुलिस वाला नहीं होता, जो वायलेशन करता है जुर्माना हो जाता है। जी, बिल्कुल। इसका मतलब हम यहाँ भी नाकाम है। दूसरा आपकी बात को मैं इसलिए सेकंड करता हूँ, ये तो कहते 20,000 बंदा मरे, मैं तो सिर्फ लाहौर में मार रोड के ऊपर 3 बंदे आप करें, हर शहर में 2-2 कर लित्र पौला करें, इतनी माँ ने बुजदिल को जमी नहीं चंद है। माह हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, मैं रेशियो आपको- क्राइम तो 1% से नीचे आ गया। हाँ, फिर 19 ये इतने जोगे हम है ही नहीं। चलिए हम स्वयं दे फर्स्ट रहे हैं। मार्शल लॉ जब लगा है, आप लोगों को याद होगा 58 में जब अयूब खान साहब वाला मार्शल लगा, तो यकीन जाने 4-4 बच्चे पैदा करने वाली औरतें जो भाग के गई थी, उनको लोग घरों में वापस छोड़ गए कि जी मार्शल लॉ लग गया, अब एक गर्दन उड़ाई जाएगी। पप्पू का केस जो आया था, कोड़े लगे थे,
تو ختم ہو گئی تھی بات. ختم نہیں ہوگی تھی آپ کے سامنے. یہ بھائی صاحب اتنے دلیر ہم نہیں ہیں, یہ کوئی افغانی نہیں ہیں ہم یا دوسرے. یہ تو بیچارے آپ ایک گاؤں میں جوانی میں ایک بدماش نے کسی کو مارا ہوتا ہے تو ساری بڑھاپے تک وہ بدماش کا ٹیک ہی رہتا ہے, کبھی مارے نہ کرے سان. ہم اور ہیں, ہمارا کوئی جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے نظام کو چینج کریں. پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے, نئے نظام کی طرف سوچیں. اچھا اب نظام پر آ جاتے ہیں, آپ اپنا ٹیک دن لاسٹ سمجھا رہے ہیں. پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوریت اس وقت جو ہے, اس میں آپ کون سی چیزوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی نمبر 1 یہ کیا گراس روٹ سے ہونی چاہیے, یا یہ فیملی کے ممبر جو ہیں وہ کیا کریں. دوسرا جو اسپیشل سیٹیں ہیں جو بنائی گئی ہیں ان میں کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ ایک جہاں تو یہ ہے کہ اگر بے شک میری کوئی دوست ہے تو میں اس کو میں نے اسپیشل سیٹ پر بنا رہا ہوں, میرا کوئی دوست میل ہے تو اس کو میں بنا رہا ہوں, وہ پی ایچ ڈی ہے نہیں ہے, ہیلتھ کے اس نے ڈگری کی یا نہیں کی, وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ تاکہ اسپیشلائزیشن میں جو لوگ اپنے فیلڈ میں بہت ہائیسٹ ہیں یہ وہ فل کرنی ہے. یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر چلا رہی ہے تو اس کو میں نے بنا لیا. بات یہ ہے کہ لا میں کسی قسم کی جو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے, امپلیمنٹیشن میں ساری بدنیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ان کی روح کے مطابق نہ امپلیمنٹ ہونے دیتے ہیں نہ خود کرنے کو تیار ہیں. تو پھر یہ ساری باتیں موجود رہیں گی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ پارلیمانی نظام تو فیل ہو چکا ہے اور اب کیا ہونا چاہیے, اسی پارلیمانی نظام کو ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. کیسے؟ شعور کے ذریعے. جو پہلے بات ہوئی ہے, پہلے قانون بنائے نا, جہاں گندا پانی ہے اگر میں اس علاقے میں ایم این اے کھڑا ہوتا ہوں تو وہاں کیوں نہیں رہتا. کہیں بھی دنیا میں قانون کے ساتھ شعور نہیں آیا, تعلیم کے ساتھ ہمیشہ شعور آیا. کیا اقبال صاحب میں گزارش کرتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں, یہ جتنے پچھلے 4 ماہ میں جو ہم نے دیکھے ہیں واقعات ہوتے ہوئے سب کچھ بتا رہے ہیں, بات سمجھنے کی ہے. بن چکا ہے سارا, آپ کا پارلیمانی نظام لپیٹا جا رہا ہے, نیا نظام کی طرف بات جا چکی ہے. انہوں نے جس کو ہیرو بنانا, زیرو والے کو ہیرو بنا دیا ہے. انہوں نے 2/3 میجارٹی دے کے اس سے امینڈمنٹ کرائیں گے, آئین کے اندر ریفرنڈم کرائیں گے اور وہ صدارتی نظام لائیں گے. اور صدارتی نظام میں آپ بتا دوں, اس سوشل میڈیا نے اور آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے وہ دور گئے 17 والے جیسے بخشا پرواز سے. اب ہم 1 منٹ میں ہمارے پاس خبر ہوتی ہے. اس لیے عوام بیدار ہو چکی ہے. عوام بہت اچھی عوام ہے اس ملک کی, آپ سوچ نہیں سکتے. اور جب صدارتی فیصلہ کا واقعہ دیکھیں گے, صبح پکڑا بھی گیا, ریمانڈ بھی ہو گیا. یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے. اتنا بڑا وہ شیخ جو وہاں ہے ڈاکٹر لڑکی کو بڑا ذلیل کیا ہے, ایسا ہو سکتا تھا بھلا اگر سوشل میڈیا نہیں سوچ ہی کوئی نہیں تھی کہ اب اس لیے ہمیں اب نظام کی طرف توجہ دینی ہوگی, کیونکہ ہمارے اندر جو خاندانی جو پچھلے 22 خاندان چلتے تھے وہی خاندان چل رہے ہیں ابھی بھی. لہٰذا اس کے لیے میری رائے میں 2/3 میجورٹی سے آپ کانسٹیٹیوشن نہیں چینج کر سکتے فرام پارلیمنٹری ٹو پریزیڈینشل. 2/3 میجورٹی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے ہمارا ریلیجن ہندوازم ہے. 2/3 میجورٹی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج کے بعد لائف لانگ کنگ ہوں, کیونکہ دیر از اے آبجیکٹو ریزولوشن. ٹھیک ہے نا, دیر از اے پریمبل, they have to make a new constitutional assembly. نمبر 1. نمبر 2, بیٹر سسٹم جو ہے کہ یہ 50% سیٹیں کانسٹیچوئنسی بیسس پہ ہوں, 50% سیٹیں should be on the share of the votes which party gets. اس 50% میں آپ عورتوں کو بھی لے آئیں پروپورشنیٹ. عورتوں جرمنی میں ہر جگہ پروپورشنل عورتوں کو بھی لے آئیں, ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا, اب ایک LLB پاس بندہ باجوہ صاحب ہے, کہیں گے یار تو نہیں بن سکتا, یو آر ناٹ اے ٹیکنوکریٹ. انہاں تو 10 سال چھوٹا بچہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. پھر کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ لوئر ہے. لوئر تو دیر سو مینی لوئرز. جو ضیاء الحق نے ہمیں گند ڈالا تھا. شکریہ راج, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا, اس میں جو کنکلوڈ ہوا ہمارے پینل نے اس میں یہ ہے کہ یہ نظام تو فیل ہو چکا ہے, یہ تو بالکل کنکلوڈ ہو گیا اور یہ بالکل کنسنسس ہے پورا سب لوگوں کا. آگے کیا اور کیسے ہو اس میں یہ ہے کہ دستور ساز اسمبلی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی نظام پارلیمانی بدلنا ہے, کیونکہ 1973 میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہوگا وہ پارلیمانی ہوگا.
اس کے لیے دوبارہ ریفرنڈم کی ضرورت ہے یا مثلا ایک نئی دستور ساز اسمبلی کے لیے جو نیا دستور بنائے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کچھ بھی کرنا پڑے اب اس نظام کو میرا خیال ہے کہ سمندر برد کر ہی دینا چاہیے. یہ کسی کام کا گلا سڑا نظام نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.